بسم اللہ الرحمن الرحیم. نیکی سیگمنٹ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں, اور جس طرح کہ ہماری کوشش ہے کہ ہر نیکی سیگمنٹ کے آغاز میں ایک اچھی خبر, کچھ خوشگوار چیز آپ سے شیئر کی جائے. گزشتہ برس جو ہمارے مہمان تھے, آپ آج ان سے آپ کی ملاقات کروائیں اور آپ کو دکھائیں کہ چیزیں کس طرح سے ان کی زندگیوں میں بہتر ہوئی ہیں. ہمیں بڑا فخر محسوس ہوا تھا. گزشتہ برس پاکستان کا ایک بہت بڑا نام جناب جاوید کوڈو ہمارے اس سیگمنٹ میں تشریف لائے تھے. ہم نے ان کی جنرل اسپتال لاہور جا کے عیادت بھی کی تھی. کچھ پیرالائز ہو گیا تھا ان کا جسم کا ایک حصہ, لیکن الحمدللہ اب وہ بہت بہتری کی جانب گامزن ہے. اور ایک انہوں نے ہم سے چھوٹی سی فرمائش بھی کی تھی, اور جاوید اللہ غریق رحمت کرے جنید جمشید بھائی کو, انہوں نے بھی بڑی محبت سے کہا تھا کہ ہم ہدیہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں. اور وہ ہدیہ ہم نے پھر جنید بھائی کے جانے کے بعد الحمدللہ کوشش کر کے وہ جاوید صاحب تک پہنچایا بھی. تو پیکج دکھا دیتے ہیں کہ وہ کیا بات ہوئی تھی اور پھر اب کیا معاملہ ہے, اور پھر جاوید صاحب سے آپ کی ملاقات بھی کرواتے ہیں, اور پھر وہ فیملی جو ہماری آج کی مہمان ہے. ویسے میری بڑا دل کرتا ہے کہ 16 سال گاڑی ہو گئی بک گئی, اب میرے پاس گاڑی ہونی چاہیے. اتنا ملک کا ہمارا بڑا ماشاءاللہ فنکار ہو, اور بیماری کی اس حالت میں بھی اگر رکشوں پہ یا ویگنوں میں یا بسوں میں جانا ہو, تو یہ بھی بڑا ایک معاملہ. آپ کو مبارک ہو جو ہے, ایک گاڑی آپ کو ہدیہ ہو گئی, اس کی چابی انشاءاللہ آپ کو ہم خود کوشش کریں گے حاضر ہو کے آپ کو دیں انشاءاللہ. تو اس طرح آگے دکھانی لیکن سامنے ادھر کے سر جی, یہ ہے آپ کی امانت. ٹھیک ہے جی, ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا, اور یہ سمجھ لیں کہ اس قوم کی طرف سے چھوٹا سا بالکل تحفہ ہے آپ کے لیے. زبردست. تو یہ ظاہر کسی اسپانسر کی طرف سے نہیں تھا, کچھ بھی نہیں, یہ ARY ہی کے کچھ لوگوں نے ارے واہ 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 مل جل کے بس ایک چھوٹا سا نذرانہ, ایک چھوٹا سا ہدیہ جاوید صاحب کی خدمت میں پیش کیا. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں. آپ کو یاد ہے پچھلے سال جب میں حاضر ہوا تھا تو ہاتھ ملانے میں بھی دقت تھی, اور آپ نے بہت بڑے پن کے ساتھ کہا تھا کہ میں ہاتھ نہیں ملا سکتا کیونکہ مجھے پرابلم ہو رہی ہے. تو اب اللہ نے بڑا کرم کر دیا ماشاءاللہ. اللہ کا کرم نوازی سے, بہت سی کرم نوازیوں سے اللہ پاک کی یہ بھی کرم نوازی کہ آپ جیسے بچوں کے دل میں یہ بڑی بات آ رہی ہے کہ انسانیت کو اجاگر کرو. آپ سکھانے والے آپ ہیں, ہمیں دیکھ دیکھ کے بس آپ سے. ورنہ میں نے تو ایسا بھی ماحول دیکھا ہے کہ پہچان لیتے ہیں, جان لیتے ہیں, ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کون ہے, لیکن اس کے باوجود کہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی آپ کا تعارف, اس کا مطلب ہے وہ اللہ کی نعمت کا انکار کر رہے ہیں جو اللہ نے اسے عنایت کر رکھی. اب آپ کا نام اقرار ہے جی, ان کا نام بدامی ہے. اب اللہ پاک نے آپ کو اتنی شہرتیں دی ہیں, تو اب آپ کو یہ کہا جائے یار آپ تو دیکھے دیکھے لگ رہے ہیں, دیکھے لگ رہے ہیں, یا یہ لڑکا تو بدامی جیسا لگ رہا ہے. ہم فیشن بنا لیتے ہیں لوگ, جی ہم کیوں پہچانے. تو یہ ہمارا جھوٹ پبلک کے سامنے بھی لکھا جاتا ہے اور ہمارے اوپر بھی لکھا جاتا ہے, اور سوال بھی ہوگا اس کا. اور یہ اس اللہ کی نعمت کا انکار ہے. بالکل ٹھیک, جو اللہ نے کہا کہ تم میری کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہاں تو بیٹا یہ شکوہ بالکل درست ہے آپ کا, میں ایگری. بالکل آپ جیسے بچے ہیں تو اللہ پاک اس پاکستان کو کبھی کچھ نہیں کر سکتا, اور اللہ پاک انشاءاللہ اللہ بس آپ کو صحت, تندرستی اور سلامتی کے ساتھ لمبی زندگی دے, آپ پھر سے مسکراہٹیں بکھیریں ہمارے سامنے آئیں انشاءاللہ. اس پروڈیوسر صاحب کامران صاحب کے, آپ کے کامران کو بڑی دعائیں ملتی ہیں. ہاں, اور جناب جنید جمشید صاحب اللہ جنت نصیب کرے. اب دیکھیں نا, یہ میں 3 گارنٹیاں دے سکتا ہوں. اچھا, بڑی والی. بسم اللہ. ایک تو بڑی گارنٹی یہ ہے کہ ہم اللہ سے چھپ نہیں سکتے. بالکل ٹھیک بات ہے. دوسری گارنٹی یہ ہے کہ ہم انسان ہیں. تیسری گارنٹی یہ ہے کہ ہم نے مرنا ہے. بالکل ٹھیک بات. اس کے علاوہ نہ کسی پاس گارنٹی ہے نہ ہوگی انشاءاللہ. اور میری آپ کے پروگرام کی وساطت سے یہ دعا ہے کہ جیسے اللہ پاک نے آپ لوگوں کو ذہن, دل, زبانیں عطا کی ہیں, اللہ پاک پورے پاکستان کو ایسے عطا کر دے,
اور آپ کا بڑا شہرت فن ہے، کی آپ کا بجائے شکریہ. خاموشی کو اختیار کرنے والے بنے. آمین آمین آمین. اچھا یہ گاڑی جو ہے اس سے کوئی زندگی میں آپ کی سہولت پیدا ہوئی تھوڑی سی؟ ہاں الحمدللہ. اب میں ہسپتال جاتا ہوں چیک کرانے تو گاڑی پہ جاتے ہیں؟ ہاں دوسری جگہ پہ بھی گاڑی پہ جاتا ہوں. اور پہلے تو آپ کو شاباش، کیونکہ یہ وہ بچہ ہے جس نے پہل کی تھی. تو جنید جمشید اور یہ بادامی بیٹا بسم اللہ پھر انہوں نے پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ لائن لگا دی. الحمدللہ الحمدللہ. ابھی آپ سے بڑی باتیں ہونی ہیں، اور ایک بار پھر شکریہ کہ آپ لاہور سے تشریف لے کے آئے، ہمارا مان بڑھایا، ہمارا حوصلہ بڑھایا. اور اب جو ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں، آپ بھی جاوید بھائی دعا کیجیے گا ہمارے ان بھائی کے لیے. انہیں دوا کی بھی ضرورت ہے اور دعا کی بھی ضرورت ہے. تو ان کا ایک پیکیج ہم نے مرتب کیا. دادو سے یہ تشریف لے کے آئے ہیں، پیکیج دکھاتے ہیں اور پھر ان سے بات بھی کرتے ہیں، اور جاوید بھائی سے دعا بھی کروائیں گے ان کے لیے انشاءاللہ. سندھ کے شہر دادو کے ایک گاؤں سمر خان کے رہائشی وزیر علی کھمبرانی 9 سال سے معذوری کی زندگی گزار رہے ہیں. کچھ عرصہ پہلے تک وزیر علی کے پاس اپنا گھر تھا، جائیداد تھی، گاڑی تھی، اپنا چلتا ہوا کاروبار تھا، لیکن آج یہ شخص پائی پائی کا محتاج ہو گیا ہے. میں پہلے خوش باش زندگی گزارتا تھا اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بہت خوش تھا. ایک غلط آپریشن نے وزیر علی کھمبرانی کی زندگی تہس نہس کر دی. غلط آپریشن کے بعد ان کے جسم کے نچلے حصے نے کام کرنا چھوڑ دیا، اور پھر اس کے علاج میں گھر، گاڑی، جائیداد سب کچھ بک گیا. کاروبار تباہ و برباد ہو گیا. آج یہ اپنے بھائی کے گھر رہنے پر مجبور ہے. اچانک مجھے ٹیومر کی تکلیف ہو گئی. ڈاکٹر نے کہا اس کا حل ایک ہی ہے، آپریشن جیسے ہی میں نے کروایا تو وہ فیل ہو گیا. تو اس آپریشن کے بعد میرا چھاتی سے لے کے نیچے والا جو حصہ ہے وہ مکمل ڈسیبل ہو گیا. آج یہ اپنے بھائی کے گھر رہ رہے ہیں. وزیر علی کا علاج ممکن ہے. ان کا 11 سال کا بیٹا بھی اسکول جا سکتا ہے، لیکن صرف اسی صورت جب ہم سب ان کا ہاتھ تھامیں. السلام علیکم. کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ ہمت آپ نہیں ہارنی ماشاءاللہ. آپ تو اتنی بہادری کے ساتھ سامنا کر رہے ہیں حالات کا. بیٹا اسکول نہیں جاتا آپ کا؟ نہیں جاتا. اور کیوں نہیں جا پا رہا ہے اسکول؟ بس آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ایک بیٹا ہے، بیوی ہے، بھائی تھے وہ بھی چھوڑ گئے. ابھی اس حال میں پڑا ہوں. نہ تو مکان ہے میرے پاس، نہ میرے پاس کوئی روزگار معاشی کا کوئی آمدنی کا ذریعہ جو میں اپنے بیٹے کو، اپنی بیوی کو کھلا پلا سکوں. تو میں آپ سب بھائیوں کو، دوستوں کو جو دیکھ رہے ہیں، جو بیٹھے ہیں، جو نہیں دیکھتے، ان کو اللہ پاک کی رضا کے خاطر ہاتھ جوڑ کے میں عرض کرتا ہوں، التجا کرتا ہوں کہ میرا علاج کروائیں، جو کہ پاکستان میں ناممکن ہے. پتہ نہیں کتنا خرچہ آتا ہے، 50 لاکھ آتا ہے، 60 لاکھ. اب تو میں تو ان کے لیے سوچ بھی نہیں سکتا. یہ سب سے پہلے تو میں آپ ARY پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے مجھے یہاں آنے کا موقع دیا اور میرے آواز کو، میرے درد کو. آپ کا شکریہ کہ آپ یہاں آئے اور آپ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم کوئی چھوٹی سی نیکی کر سکیں. مجھے صرف یہ بتائیے کہ یہ علاج ممکن ہے آپ کا، اور بتاتے ہیں کہ پاکستان سے باہر ہی ہو سکتا ہے. جی ہاں، باہر ہو سکتا ہے. اور پہلے آپ کیا کام کرتے تھے؟ پہلے میں جنسوں کا کاروبار، گندم، چاول اور جو کپاس، یہ ویپار کرتا تھا. ماشاءاللہ اپنی شیزور گاڑی تھی، ایک میرے پاس اپنی کار تھی، 2-3 جگہ تھی دادو سٹی میں. سب
اس بیماری کی نظر ہو گیا تو سب آہستہ آہستہ اس بیماری کے اوپر چلی گئی. آخر میں میرے بچوں کے لیے ایک رہنے کا گھر تھا. میں ظالم ہوں کہ میں نے اپنے ان بچوں اور بیوی سے وہ چھت بھی جو ہے وہ خسید لی. آپ کی اب بیماری پہ رہنے کے لیے میرے پاس چھت بھی نہیں ہے. میں کرائے کے مکان پہ رہ رہا ہوں. تو میری یہ بھی اپیل ہے کہ میری ان میں مدد کی جائے تاکہ میں انشاءاللہ. اپنے مکان یہ لوں. آپ کے گھر کا تو اللہ نے چاہا، ظاہر ہے بندہ خدا ہیں، ان کے لیے میں پھر بس ان کی ایک ہی درخواست ہوتی ہے کہ سب لوگ ان کے لیے دعا کریں، ان کے لیے، ان کے بیٹے کے لیے، ان کی صحت سلامتی اور تندرستی کے لیے. تو وہ تو انشاءاللہ العزیز ہو جائے گا. لیکن یہ جو ان کی معذوری ہے، اس کا علاج پاکستان سے باہر ہی ممکن ہے. اچھا. اور برطانیہ میں پریفریبلی یہ ٹھیک ہو سکتا ہے. اور اس کے لیے اگر تو کوئی بندہ خدا یہ ذمہ داری اٹھا لے کہ وہ ان کو وہاں بلوا لے اور علاج کا ایک سلسلہ شروع ہو جائے اور ہم کسی نہ کسی طریقے سے ان کی فنڈنگ کا ذریعہ بنے رہیں، تو یہ بہت اچھی بات ہو جائے گی. ورنہ آپ سب مل کے جتنا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، چونکہ وقت ہمارے پاس آج کے سیگمنٹ میں کم ہے، ٹارگٹ ذرا زیادہ ہے، تو پھر ہم انشاءاللہ فالو اپ کرتے رہیں گے، آپ کو بتاتے رہیں گے کہ اس وقت کیا صورتحال ہے. لیکن ابھی بس جو آپ عطیہ کر سکتے ہیں وہ اللہ کا نام لے کے کر دیں، کیونکہ اس لیے کہ وہ جو بھی عطیہ ہوگا میرا خیال ہے کہ وہ ان کی معذوری اور بیماری اور جو لاگت اس بیماری کو ٹھیک کرنے میں آئے گی اس کے سامنے بالکل بہت معمولی رقم ہوگی. 50 لاکھ تک ہمیں تقریباً اکٹھے کرنے ہیں اچھا ان کے تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے. تو بس بسم اللہ کیجئے، آپ صرف آغاز کیجئے. آج سے بنیادی طور پہ ہم بنیاد رکھنا چاہ رہے ہیں ان کے علاج کے آغاز کی، اور پھر انشاءاللہ دوبارہ آپ لوگوں کے پاس حاضر ہوں گے، آپ کو بتائیں گے کہ کیا اپڈیٹ ہے، اور پھر اس کے اکارڈنگلی جو بھی صورتحال ہوگی. ہمیں امید ہے کہ مایوس نہیں کریں گے. جس طرح ولیہ کے کیس میں ہم نے 2 بار بچی تشریف لائی اور الحمدللہ اس کا معاملہ جو ہے وہ، چونکہ وقت مختصر ہے تو اس لیے بس درخواست ہوگی کہ آپ اٹھائیے فون، ہمیں کال کیجئے. یہاں اگر اناؤنس کرنا چاہیں تو بہت اچھی بات، آپ اگر ڈونیشن ہاٹ لائن پہ کال کرنا چاہیں تو بہت اچھی بات. بس جو آپ مدد کر سکتے ہیں، جو ان کی کہانی اور داستان سن کے پہلا آپ کے دماغ میں تاثر اور خیال آیا ہے اور جو آپ نے سوچا ہے، بس اس پہ اللہ کا نام لے کے کچھ نہ کچھ ضرور عطیہ کیجیے. جتنے بھی لوگ اس وقت ہمیں دیکھیں ہیں صحیح. تو وہ اجمان سے جو ایک خاتون مجھے مجھ سے رابطے میں ہیں اور مجھے بتاتی رہتی ہیں، تو میں ان کی طرف سے آغاز کر لیتے ہیں. 50,000 روپے کا ان کی طرف سے آغاز کر لیتے ہیں. بسم اللہ بسم اللہ. بہت اچھی بات ہے. اور بڑی کل میری بات ہوئی ان سے، بڑی نیک بخت خاتون. اور یہ آپ نے بتایا کبھی کہ ان کا تعلق پاکستان سے نہیں ہے؟ جی 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 یہ بھی ایک بڑی کمال بات ہے کہ وہ یو اے ای میں مقیم ہے، اور لیکن بہرحال وہ دیکھتی ہیں، محبت کرتی ہیں، اعتبار کرتی ہیں. ہر برس وہ ماشاءاللہ سے بہت زیادہ ہر سال دیتی ہیں. زندہ باد زندہ باد. چلیے بڑی اچھی بات ہے جی، کالز آ رہی ہیں ماشاءاللہ. لیکن ڈونیشن ہاٹ لائن پہ بھی آپ کال کریں. مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ مدد ان کی ہونی چاہیے. آپ کی بات ہو اسٹوڈیوز میں بہت اچھی بات ہے، نہیں بھی ہو پاتی تو آپ ڈونیٹ ضرور کیجیے. چلیے دیکھیں، میں نے ویسے تو بات کری دی تھی، لیکن انہی بندہ خدا نے براہ راست، چونکہ یہ رابطہ نمبر ہے ہمارے پروڈیوسرز کے ان کے پاس، تو انہوں نے فون کر کے ابتدائی طور پر ماشاءاللہ دعا کیجیے گا آپ سب لوگ ان کے لیے. میں پھر درخواست کرتا ہوں جو یہاں بیٹھے ہیں آپ لوگ بھی، اور جو اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں آپ لوگ بھی، کہ روزانہ ایک اللہ کا بندہ صرف کہتا نہیں ہے، عملی طور پہ مدد بھی کرتا ہے. اسی لمحے جب وہ اناؤنسمنٹ ہوتی ہے اس کے بعد ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ کیش ڈپازٹ ہے، اسی وقت آپ کو یہ اماؤنٹ مل جائے گی. تو اس بندہ خدا نے جس کے لیے آپ کو دعا کرنی ہے، جن کی اولاد کے لیے آپ کو دعا کرنی ہے، صحت اور تندرستی اور سلامتی کے لیے، انہوں نے انیشلی ان کے گھر کی تو مکمل ذمہ داری اٹھا لی ہے. گھر ہم ان کو انشاءاللہ خرید کر دے دیں گے. تو وہ جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ آپ خدا نہ خواستہ خود کو ظالم قرار دے رہے تھے، لیکن آپ نے اپنی بیماری پہ، تو آپ کی چھت تو آپ کو واپس مل گئی. آپ جو گھر کہیں گے انشاءاللہ دادو میں، وہ آپ کو خرید کر دے دیا جائے گا انشاءاللہ. ان کے لیے دعا ذرا کر دیں ہمارے بھائی کے لیے. دعا کروں گا. میں کتنی دعا کروں گا، کیسے کروں گا دعا؟ میں رو رو کے رات کو تہجد پڑھ کے ان کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ پاک ان کے اولاد میں، ان کے روزگار میں برکت دے، ان کو عزت دے، پوری دنیا میں اس کو کامیاب کرے. غلامی صاحب، آپ کو یہ وزیر علی بھائی کی عمر کیا لگتی ہوگی؟ میں 35 برس کے ہیں. ارے، اور زندگی نے، مشکلات نے اور زندگی کے جھمیلوں نے ان کو ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ کوئی بزرگی کی طرف جاتے ہوئے انسان ہے. 35 سال کے جوان آدمی ہیں. یہی عمر ہے آپ کی وزیر بھائی؟ میرا دل کہتا ہے سر کہ میں بھی اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوں
اور جو لوگ چلتے پھرتے ہیں ان کو دیکھ کے مجھے اپنے آپ پہ میں مایوس نہیں ہوا ہوں، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ پتہ نہیں وہ اللہ پاک مجھ سے کوئی آزمائش لے رہا ہے یا کچھ دے، اس پہ شکر کرتا ہوں۔ اور میں آپ سب دوستوں سے میری ایک ریکویسٹ یہ ہے کہ میرے لیے جو روزگار تھا میرا، میں جب تک علاج ہو میں ابھی چاہتا ہوں کہ میں وہ کوئی دوست کوئی بھائی میری اتنی ہیلپ کرے کہ وہ میں دوبارہ اس حال میں دوبارہ روزگار شروع کرنا انشاءاللہ، ہاں انشاءاللہ انشاءاللہ، کیونکہ اس روزگار سے اپنے بچوں کا بالکل اچھی بات دو ہے۔ ٹائم کی روٹی یعنی میں ان کو دے یہ سکوں۔ ہمت اب بھی باقی ہے کہ مجھے خود کام کرنا ہے بڑی اور بات خود ہے۔ اپنے بچوں کا، اور یہی سب سے اچھی بات ہے۔ اور اس حال میں مجھے پسینہ نہیں نکلتا ہے، پھر جیسے ہی گرمیوں میں اور ٹیمپریچر آپ کو تو پتہ ہے کہ دادو میں گرمی بہت کا گرمی کیا پڑتی ہے۔ ٹیمپریچر ہے، میرے پاس بجلی بھی نہیں ہے۔ میں آپ نے دیکھا جی ہاں، سامنے ویڈیو میں ریکارڈنگ، تو سارا دن یہ رومال جو ہے گیلا کر کے میں نے اپنے جسم پہ رکھا ہوا ہے سارا دن، اللہ اکبر۔ اللہ تو آپ کی تڑپتا مشکلات کو رہتا آسان ہوں۔ کرے۔ بہت ساری اور ڈونیشنز الحمدللہ آ رہی ہیں، اور سب سے اہم بات یہ کہ ان کے لیے چھت کا ایک باعزت الحمدللہ، ہاں گھر کا ایک انتظام ہو گیا ہے۔ میں جی جو مجھے بات بتانی نہیں چاہیے تھی بلکہ تو میں آپ دوستوں کو بتا رہا ہوں کہ ایک قاری صاحب ہے جس کا نام نے مجھے منع کیا ہوا ہے۔ 8 ماہ پہلے انہوں نے مجھے ڈھونڈ کر میرا مکان اور مجھے تلاش کر کے مجھ سے ملا، اور مجھ کو انہوں نے بتایا کہ بھائی مجھے خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جل کی زیارت نصیب ہوئی ہے، انہوں نے مجھے آپ کے لیے سلام دیے ہیں زندہ باد، زندہ باد، کہ بھائی زندہ باد۔ میرے سلام وزیر کمرانی جو بیمار ہے آپ ڈھونڈ کے کہیں بھی ہو ان کو سلام دے دیں۔ اس دن سے لے کے آج تک میری آنکھوں یہ تو کیا بات ہے جی، بس آپ کی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ اثر پیدا کرے۔ اور بس ایک لاہور سے کالر ہیں، انہوں نے اپنا نام بتائے بغیر 1 لاکھ روپے کا اناؤنسمنٹ کیا، اور اس طرح بہت ساری دوسری کالز بھی ہیں۔ اور یہ ایک عجیب روش ہے کہ ماشاءاللہ اب نام ذرا کم لوگ بتاتے ہیں، لیکن بہرحال بتا کے بھی اگر دوسروں کو ترغیب دی جائے تو اس میں بھی کوئی قباحت یا اس میں بھی کوئی برائی نہیں ہے۔ لیکن ٹارگٹ بڑا ہے، ابھی تک کی جو صورتحال ہے وہ حوصلہ افزا تو ہے، لیکن ظاہر ہے ہمیں بہت سارا آگے جانا ہے، اور بھی کافی کام ابھی کرنا ہے۔ لیکن ایک گھر کے حوالے سے جو معاملہ ہوا یہ بہت اچھا ہے۔ تو بس ٹھیک ہے، جو ریلیونٹ نمبرز ہیں وہ ہیں اسکرین پر، اور وہ اسکرین آپ پہ لوگ جو ہے وہ بالکل، اور ہم بتا دیں گے کہ کتنی ڈونیشنز ہوئی ہیں، چونکہ ظاہر کیلکولیٹ کرنے میں تھوڑا وقت لگتا ہے انشاءاللہ۔ چلیں بس ٹھیک ہے، اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ یہ سفر جو آج شروع ہوا ہے اس کو بہت جلد جو ہے وہ اختتام تک پہنچاتے۔ آغاز اچھا ہے، آپ سب لوگوں کی دعاؤں کی، آپ سب لوگوں کے تعاون کی ضرورت ہے انشاءاللہ۔ چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں پھر حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ۔